نم صلی اللہ علیہ رسول اما بعد، شعبان معظم ویسے بھی خود بھی ایک مبارک مہینہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید نے پوچھا تھا کہ یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں، اور نے فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں رب العالمین کے دربار میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری روایت ابو یعلا نے پیش کی ہے اور مناسب سند کے ساتھ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان بہت روزے رکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر ایک جان جو دنیا سے جانے والی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو میں روزے سے ہوں۔ تو بہرحال یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، یہ بہت مبارک رات ہے۔ تقریباً 14 صحابہ کرام سے اس کی روایت آتی ہے، اس لیے محدثین نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے مختلف صحابہ کرام سے، اور اس لیے اس کے ثبوت پر تمام بڑے بڑے اکابر علماء متفق ہیں اور اس رات میں عبادات کے اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، امام طبرانی نے نقل کی ہے اور ابن حبان نے بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں نصف شعبان کی رات کو، تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہن کی۔ مشاہن یعنی قطع رحمی کرنے والا، جھگڑا کرنے والا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے قطع رحمی کرنے والا اور قاتل نفس یعنی خودکشی کرنے والا۔ اور ابن ماجہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جو بڑی معروف روایت ہے کہ جب نصف شعبان ہو تو فرمایا قوموا لیلہ وصوموا نہارہا، رات کو جاگو اور دن کو روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غروب شمس کے بعد یہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، یعنی اللہ کی تجلی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ آواز لگاتے ہیں الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والے جس کو معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی بیمار مبتلا جس کو میں شفا دوں، الا قضا و قضا، اور مختلف ضرورتوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور اس طرح بہقی نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر فرمایا میرے پاس جبرائیل السلام آئے تھے، کہا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتے مشرک پر، اور نہ قطع رحمی کرنے والے پر، اور نہ وہ مرد جو شلوار سے اپنے ڈھکنوں کو ڈھانپے، اور نہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جو شراب پینے والا، ان کو معاف نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس رات میں بھی معلوم ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، قوموا لیلہ سے مراد قیام اللیل کا معنی دو محدثین لکھتے ہیں، قیام اللیل کا معنی ہے رات کو نماز پڑھنا یعنی زیادہ نوافل پڑھنا، اور دوسرا قیام اللیل کا معنی ہے کہ رات کو جاگ کر گزارنا یعنی ذکر اذکار تلاوت نماز کوئی عبادت، اور دن کو اس کا روزہ رکھنا بہت مبارک ہے اور اس سے بہت برکت ہوتی ہے، اور ان میں اعمال نامے بھی جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یعنی بعض مفسرین اور محدثین نے اور علماء نے دونوں باتوں کو جمع کیا ہے
کہ لیلۃ البرات میں تو لکھا جاتا ہے اجل، رزق، یہ ساری چیزیں، اور لیلۃ القدر میں وہ نافذ ہوتی ہیں اور تقسیم کی جاتی ہیں. لہٰذا اس طرح دونوں راتوں میں یہ عمل ہوتا ہے. اور تو اس طرح اس رات کو جو ہے وہ عبادت میں گزارنا. اور بعض بزرگوں نے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاں مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا بھی معمول رہا ہے کہ مغرب ہوتے ہی جو ہے 3 بار سورہ یاسین پڑھی جائے. پہلی بار سورہ یاسین پڑھی جائے تو انسان دراز عمر کے لیے، دوبارہ پڑھی جائے تو رزق کے لیے، تیسری بار پڑھی جائے تو ہر طرح کی عافیت اور بلاؤں کے ٹالنے کے لیے. تو اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ اس کی عجیب برکت ہے کہ پورے سال ہر طرح کے اللہ عافیت رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ مختصر سی بات ہے. آج کل بہت سے ایسے شکوک شبہات پھیلائے جاتے ہیں، حالانکہ فضائل کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فضائل کے بارے میں روایات کی بہت زیادہ چھان پھٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کئی روایتیں مل کر اگر ایسی آ جائیں جن میں کچھ کمزوری بھی ہو تو وہ قابل عمل ہوا کرتی ہیں. ہاں، حلال حرام کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے اعلیٰ قسم کی روایتیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن فضائل جو ہوتے ہیں وہ ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.